الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين ما قضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. نماز کا ہمارا چل رہا تھا سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ میں کل جو ہم نے پڑھا ہے الحمد للہ رب العالمین، یہ ہمارا کل کا سبق ہے. تمام حمد تعریف ہے، للہ اللہ کے لیے ہے، جو یہ موصوف اور یہ آگے صفت رب العالمین، جو عالمین تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے اور تمام جہانوں کا رب ہے. یہ پہلی صفت ہے اللہ کی. دوسری صفت ہے الرحمن اور تیسری صفت ہے الرحیم. یہ الرحمن الرحیم یہ لفظ اللہ کی صفت ہے. یہ پہلی صفت، یہ دوسری، یہ تیسری. اچھا، رحمان میں آپ ایک لفظ ہے، مثلا میں تھوڑا سا سمجھا رہا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. یہ آتش ہے، آتش کہتے ہیں پیاسے کو، اس میں فاعل کا صیغہ ہے. یہ آتش کہتے ہیں کس کو؟ پیاسے کو. اچھا، میں نے اس سے کرنا ہے بہت پیاسا، تو اب اس کی شکل بدل جائے گی. نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ یہ الف لام ہٹاؤ. آتش کہتے ہیں پیاسے کو، اور جب مجھے چاہیے بہت پیاسا تو پھر اب وہ شکل چینج ہو جاتی ہے. یہ دیکھو عطشان، یہ عین طا اور یہ شین، یہ اس کا روٹ ہے نا. باقی الف نون تو اضافی ہے، جیسے ادھر را ہا میم، یہ اس کا روٹ ہے. الف نون اس میں کیا ہے؟ اضافی ہے. تو عطشان کا مطلب ہے بہت زیادہ پیاسا. اب یہ جو رحمان اور رحیم ہے، اس کا جو ہمارے پاس روٹ آتا ہے، ہمارے پاس اس کا جو اصل آتا ہے وہ لفظ رحم، وہ راحا اور میم، یہ رحم. اسی سے رحم مادر بھی ہے، اسی سے رحم مادر. یہ ماں کے رحم کو شاید رحم اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ رب کے رحم کو بسا اوقات سمجھانے کے لیے ماں کی محبت کے ساتھ اس کو تشبیہ دی جاتی ہے. اب دیکھو نا، ماں جب پیٹ میں بچہ ہوتا ہے نا رحم میں، تو سٹارٹ میں ماں کو کتنی ساری تکلیف ہوتی ہے، الٹیاں آ رہی ہوتی ہے، سر چکرا رہا ہوتا ہے، سوچ سوچ کے بھی تکلیف آ رہی ہوتی ہے. لیکن نا اپنے اس اندر جو رحم کے اندر ہے، اس سے جو محبت ہے نا، وہ جو تکلیف کی شدت ہے، اس تکلیف کی شدت کی وجہ سے اس محبت میں کمی. پھر جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، ماں کی تکلیف بڑھتی جاتی ہے، لیٹنا مشکل ہو جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے بسا اوقات ساری رات. پھر جب یعنی بچے کی پیدائش کا، تو گویا کہ ماں کو بس زندگی یعنی موت کے بالکل آخری جگہ پہ لے جا کر جو ہے نا، پھر وہ ماں واپس آتی ہے. لیکن نا جب یہ ساری تکالیف گزار گئے، ماں اس بچے کو پیدا ہوتے ہی اٹھا کے اس کو کیا کرتی ہے؟ چومتی ہے، پینگتی نہیں ہے. ورنہ جتنے تکلیف دہ مراحل سے گزارا نا، تو اگر یہ ماں نہ ہوتی نا، تو ماں کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو یہ اس کو اٹھا کے پینگ چکی ہوتی کہ جاؤ، تم نے تو مجھے مار دیا اور اتنی تکلیف تم نے دی ہے.
اس لیے رب کی جب محبت کا جو ہے نا ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ رب کی محبت کیا ہے. وہ بعض لوگ کہتے ہیں 60 ماہ، بعض کہتے ہیں 70 ماہ. وہ 60-70 کوئی وہ مطلب ہے عدد نہیں ہے، مطلب ہے جتنا آپ جو ہے نا سوچ سکتے ہیں اتنی زیادہ ماہوں سے رب اپنے بندے سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. اور اس محبت میں یہ رحم ہے. اچھا، میں نے کہا یہ رحمان اور رحیم میں جو فرق ہے اس دن میں بسم اللہ میں بھی بتایا. آج تھوڑا سا زیادہ ایکسپلین کرتا ہوں، آپ کو بالکل سمجھ آ جائے گی. میں نے لفظ لکھا ہے آتش. آتش کہتے ہیں پیاسے کو. جائع، جائع کہتے ہیں بھوکے کو. اب یہ جو ہے نا پیاسا، یہ بھوکا، لیکن اگر زیادہ پیاسا ہو تو ہو جاتا ہے کیا؟ اور اگر زیادہ بھوکا ہو تو ہو جاتا ہے جوعان. گویا کہ یہ پہلے پہ زبر، اس کے بعد ساکن، اس کے بعد زبر، اور اس کے بعد الف نون جدھر بھی آئے گا اس کے جو میننگ ہے اس میں زیادتی والے معنی ہوں گے. ایک تو یہ کثرت کہہ دے، شدت کہہ دے، جو بھی کہہ دے آپ. تو رحمان میں ایک چیز تو یہ ہے. نمبر 2، دوسری چیز ہے اس میں فوری، یعنی یہ جو رحم کا ہے نا، یہ وہ رحمان جو شکل ہے یہ فوری رحم مراد ہوتا ہے. اور تیسری چیز اس میں ہوتی ہے عارضی. یہ 3 چیزیں اس میں دیکھ لیں. ایک شدت ہے، کثرت ہے، دوسری چیز ہے فوراً، اور تیسری چیز ہے عارضی. اب جیسے عطشان ہے، اب جو بندہ عطشان ہے، عطشان کا مطلب ہے کہ اس کو شدت سے پیاس لگی ہوئی ہے اور اس کو فوری مطلب ہے ضرورت ہے کس کی؟ پانی کی. اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ جو پیاسا پن ہے یہ عارضی ہے، یہ مستقل. ابھی ہے تھوڑی دیر میں کیا ہو جائے گا؟ وہ جیسے پانی کا ایک گھونٹ چلا جائے گا، پیاس ختم. جیسے اب سارے بیٹھے ہوئے پیاسے، پیاس لگی ہوئی ہے، دوسرا تیسرا دن ہے آج کل پیاس لگ رہی ہے، تو ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جیسے ابھی مغرب کو جائیں گے ایک ایک گلاس سارے پی لیں گے، پیاس ختم. تو گویا کہ یہ عارضی ہے. اور رحیم میں یہ کثرت اور شدت ادھر بھی ہے، لیکن اس میں ایک اور چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ دائمی ہے. آپ دیکھ لو نا اس شکل میں را ہا یا میم، آپ کیا کہتے ہو لفظی؟ طویل. مثلا کوئی بندہ ٹال ہے، لمبا ہے، تو کیا صبح طویل ہوتا ہے شام کو نہیں ہوتا؟ وہ شام کو ہوتا ہے صبح کو نہیں ہوتا؟ نہیں. اسی طرح شریف، یعنی اب شریف کا مطلب کیا ہے؟ صبح بھی، شام بھی، دوپہر بھی، یعنی وہ چیز ایسی ہے کہ جو اس سے جدا. اب دیکھو میں نے اس کو کہا تھا اس دن، کہا تھا الرحمن الرحیم میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق یہ جب رحمان کی وہ تفسیر کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں رحمان الدنیا، اور رحیم کی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں رحیم الآخرہ. مجھے دنیا میں بھی اللہ کے رحم کی ضرورت ہے. اگر صرف رحمان ہوتا نا تو دنیا کی ضرورت تو پوری ہوتی، عارضی وقتی ضرورت تو پوری ہوتی، لیکن جو آخرت میں رحم ہوتا اس کی ضرورت پوری نہیں ہونی تھی. اگر صرف رحیم ہوتا تو صرف رحیم آخرت کی ضرورت جو دائمی ہے وہ پوری ہوتی، اور جو نا وہ آج والی نہ ہوتی. حالانکہ انسان کو وقتی ضرورت میں بھی مدد کی اور رحم کی ضرورت ہے، اور دائمی کے لیے بھی ضرورت ہے. اور وقتی پہلے مثلا ابھی اگر گھر جا کے جو نا ہم دسترخوان پہ بیٹھے اور بیگم پوچھے کہ بھائی جو نا وہ کل کی افطاری کے لیے جو نا وہ پلاننگ کرتے ہیں آپ کے لیے کیا بناؤں،
وہ آپ کہیں گے کل کی بات بعد میں، پہلے ابھی کیا بنایا، مجھے ابھی کی ضرورت ہے، مجھے آج کھانے کی طلب ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، مجھے ابھی کی ضرورت ہے۔ ہاں جب بندہ کھانا کھا کے افطاری کر لینا اور نماز پڑھ کے واپس جائے تو پھر بندہ پوچھ لے گا ہاں بیگم آپ کہہ رہی تھی کل کیا بنانا ہے، آؤ مشورہ کرتے ہیں کل کے لیے، پھر سوچتے ہیں۔ یہ ہے تو انسان کو دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فطرت کو دیکھ کر رحمان بتایا کہ آپ کی وقتی ضروریات میں بھی اللہ مہربان، اور آپ کی ہمیشہ کی زندگی میں بھی جنا اللہ تبارک و تعالی مہربان۔ اس لیے اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے جو آپ کی عارضی ضروریات ہے، اور اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے، آخرت کے ساتھ ہے کہ جو آپ کی ہمیشہ کے لیے جو ضروریات ہے۔ یہ رب کا رحم ہے جنا الرحمن الرحیم۔ اب بندہ پھیل گیا، رب بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ لیٹ گیا جی اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، ایک دائرہ کار ہے، اس دائرہ کار میں رہتے ہوئے یعنی ربوبیت کا تعلق تو چونکہ پرورش کے ساتھ ہے، کھانے پینے کے ساتھ ہے، وہ تو میں دوں گا۔ پھر رحم کا جو تعلق ہے وہ بھی اگر بندہ رب کی مان کے چلتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی۔ لیکن اگر رب کی نہیں مان کے چلتا تو پھر دنیا میں تو رحم الرحمن ہوگا، لیکن جو دائمی جناب وہ کیا ہے اس سے وہ محروم۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب رحمان اور رحیم کے ساتھ ساتھ مالک بھی ہے۔ دیکھو رب میں نے کہا تھا نا، رب میں دو پرورش والا ایلیمنٹ بھی ہے لیکن ساتھ میں ملکیت والا ایلیمنٹ بھی ہے۔ جیسے مربی کو اختیارات بھی ہوتے ہیں، اور ساتھ میں اختیارات کے ساتھ ساتھ وہ اس کو ولایت ہوتی ہے۔ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی پرورش کے لیے جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، لیکن مالک میں یہ پرورش والا ایلیمنٹ نہیں ہوتا، یہ خالص اختیارات والا ہے۔ اب یہ پورا جملہ کیا ہے، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین۔ اچھا یہ اللہ کی چوتھی صفت ہے، یہ مالک، یہ چوتھی صفت ہے۔ مالک پھر یہ مضاف ہے، یہ یوم اس کے لیے مضاف الیہ ہے، یہ یوم پھر مضاف ہے، یہ دین اس کے لیے مضاف الیہ ہے۔ ترجمہ کیا کریں گے، فیصلے کے دن کا میں نے کہا اضافت میں کا کے کی والا معنی ہوتا ہے، مالک یوم الدین، فیصلے کے دن کا مالک۔ اچھا دین کا معنی مانا گیا فیصلہ، دوسرا جزا، تیسرا بدلہ، یہ سارے اس کے معنی ہیں۔ اب یہ عربی میں ایک مقولہ ہے، کما تدینو تدانو، کما تدینو تدانو، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا جیسے کرو گے ویسے بھرو گے، عدلے کا بدلہ۔ کما تدین تدان، جو تم جیسے تم کرو گے تدان، تمہارے ساتھ ویسے ہی کیا اسی طرح اس کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ یہ لفظی دین ہے، یہ لفظی دین ہے۔ دین تو ایک معنی وہ ہے کہ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، قرآن میں بھی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، ایک
قانون ضابطہ وہ بھی قرآن میں استعمال ہے، سورہ یوسف میں ہے، سورہ یوسف میں ہے۔ اور جب بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام نے بہانہ کر کے وہ اس میں برتن ان کے اس میں ڈال دیا، اور ڈال کے جب انہوں نے کہا کہ اب یہ ادھر ہی رہے گا، آپ لوگ جا کے پھر واپس آ کے جو ہے نا اس کا جو وہ نہیں ملے گا، تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو ہمارا بھائی ہے اور اس کی جگہ ہمیں کوئی ایک رکھ لے اور اس کو چھوڑ دے، کیونکہ ہمارے والد پہلے بھی ہم سے اس کے دوسرے بھائی کے معاملے میں ناراض ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ ہمارے فی دین الملک، یہ ہمارے بادشاہ کے دین، یعنی جو ہمارے بادشاہ کا اصول ہے، ضابطہ ہے، ان اصول اور ضابطوں کے یہ کیا ہے، خلاف ہے، اور یہ والا ہمارے اس کے، تو وہاں پر بھی فی دین الملک یعنی جو بادشاہی اصول ہے، ضابطے ہیں، اس کے خلاف ہے۔ تو دین فیصلہ، مالک یوم الدین کہ بھائی فیصلہ کما تدین تدان، جیسے تم کرو گے ویسے کیا کرو گے، بھرو گے، اس کے معنی فیصلہ۔ اچھا یوم، اللہ اکبر اللہ اکبر استغفر اللہ۔ دیکھو قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا میں تمہارا مالک ہوں، ادھر کہہ رہا ہوں فاتحہ میں، باقی جگہوں میں تو کہا ہے لمن الملک اليوم، وہاں پر بھی یوم کی طرف اللہ نے اپنی ملکیت کی نسبت ایسی چیز کی طرف کی ہے کہ دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی بھی بندہ اس کا نہ مالک ہو سکتا ہے اور نہ مالک ہے، اور وہ ہے وقت۔ نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ یہ گہری بات ہے۔ دیکھو مالک یوم کہا ہے، یوم کی طرف ملکیت کی نسبت ہے، اور وقت وہ چیز ہے، باقی جتنی بھی چیزیں ہیں مثلا کسی نہ کسی درجے میں کوئی نہ کوئی اس کا کہیں نہ کہیں ملکیت عارضی ہے، مستقل ہے، توڑی ہے، زیادہ ہے، لیکن یہ وقت ایسی چیز ہے کہ جس کا کوئی مالک نہیں۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالی نہ دینا، فإن اللہ هو الدہر، کیونکہ زمانہ تو اصل میں کون ہے؟ اللہ، یعنی زمانے کو چلانے والی ذات، زمانے میں تصرف کرنے والی ذات وہ تو کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو یہاں مالک یوم الدین، اب اس کو یوم کو ہٹا کے بھی تو مالک الدین یعنی فیصلے کا مالک ہے وہ، مطلب ہے جملے میں کوئی کمی نہیں ہوتی، فیصلے کا مالک ہے۔ لیکن کہا نہیں، مالک فیصلے کا نہیں، فیصلے کے دن کا مالک ہے، وقت کا مالک ہے، اور وقت کا مالک اللہ کے علاوہ کوئی اور ایک سیکنڈ کا بھی کوئی بندہ مالک نہیں ہو سکتا ہے۔ تو مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالی فیصلے کے دن کا مالک، وہ جو رب میں، رحمان میں، رحیم میں اللہ تبارک و تعالی نے امیدیں اتنی زیادہ دلائی تھی کہ بندے کا دل کرتا تھا کہ میں تو اللہ کی کوئی بات ہی نہ مانوں، جو بھی کروں گا مجھے اللہ تبارک و تعالی بخش دیں گے، غفور ہے، کیونکہ رب بھی ہے اور رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ساتھ میں کیا ہوں؟ مالک بھی ہوں، اور مالک کا جو ہے نا ایک ٹائم آتا ہے کہ اینڈ پہ ساری چیزوں کا اس نے حساب کتاب تم سے لینا ہے، لیکن اس کے لیے ایک ٹائم مقرر کیا ہے، اور وہ ٹائم کیا ہے؟ وہ فیصلے کا ایک دن ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قیامت کہتے ہیں۔ گویا کہ ان دو جملوں میں ہمیں ایمان کا معنی بتا دیا۔ ادھر سے امید آئی تھی، ادھر سے کیا آئی تھی؟ امید، لیکن امید اس حد تک آ گئی تھی کہ خوف کا نام و نشان بھی ختم ہو گیا تھا۔
ادھر سے تھوڑا سا خوف بھی دلایا، اور ایمان نام ہے اسی کا۔ چنانچہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ تو گویا کہ یہ پورا ایمان سمجھا دیا کہ امید بھی رکھو، لیکن صرف امید نہیں، ساتھ میں کیا رکھو؟ خوف، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی مالک بھی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد دیکھو، اللہ تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ پھر اللہ رب بھی ہے، پرورش بھی کرتا ہے سب کی، عالمین کی، ٹھیک ہے، دنیا جہاں کی ساری چیزوں جو بھی ہے دنیا میں سب کی پرورش کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ رحمان بھی ہے، الرحیم بھی ہے، پھر مالک بھی ہے، مجھ سے پوچھ گچھ بھی ہوگا اس کے بارے میں۔ اب آگے اللہ یہ نہیں کہتے بندے عبادت کرو، وہ بندے کو شرم آنی چاہیے اب نا، اس لیے بندہ خود کہے ایاک نعبد، اے میرے رب میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ عبادت کرو، اللہ نے اپنا صرف تعارف کرایا۔ اب تعارف کرانے کے بعد یہ جملہ بندے کو کہہ تو اللہ رہا ہے ایاک نعبد، لیکن نا بندے سے کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ نے اپنا تعارف کرایا کہ اللہ تمام تعریفوں کا وہی ہے، رب وہی ہے، پال وہ رہا ہے، کھانا پینا، عزت ذلت شہرت ساری چیزیں وہ دے رہا ہے، رحمان بھی وہی ہے، یہ دنیا میں جتنی فیسیلیٹیز ہے جس سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو یہ سب اللہ تبارک و تعالی دے رہا ہے۔ یہی کام اللہ تبارک و تعالی آخرت میں بھی تمہارے ساتھ کریں گے، پھر آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ظاہری بات ہے فیصلہ بھی کریں گے، اور جو اللہ تبارک و تعالی کے دشمن ہے، جو اللہ کا دشمن وہ میرا اور تیرا دشمن، جنہوں نے ستایا، قیامت کے والے دن اللہ تبارک و تعالی ان کو سزا بھی دیں گے۔ جب اتنا سارا جنا اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا، اللہ نے اپنا تعارف کرا دیا، آپ کے سامنے کوئی بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے میں جو ہے نا فلاں میرا نام ہے، میں فلاں محکمے سے میرا تعلق ہے، ادھر جو ہے نا 23 گریڈ کا جو ہے نا آفیسر ہوں، اتنی میری تنخواہ ہے، یہ میرا کام ہے، یہ میرا کام ہے، یہ میرا کام ہے، یہ ساری چیزیں کر کے اینڈ پہ بندہ کہتا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا، آپ تو جو ہے نا میں تو گویا کہ آپ کا بڑا غلام ہو گیا اور آپ کو مان گیا۔ تو اب جب اللہ نے اپنی تعریف کی، اب اس تعریف کے بعد بندے کو خود کہنا چاہیے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ عبادت کرو، یہ اللہ کا احسان ہے کہ کہہ رہا ہے۔ آگے اگر اللہ کہہ رہا ہے یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کو آگے کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے یہ جملہ ہماری زبانی کہلوا رہے اللہ تبارک و تعالی کہ بھائی کیا کہو، ایاک نعبد، ایاک نعبد، ہم تیری ہی، ایاک تیری ہی، نا ہم عین بعد العبد عبادت کرتے ہیں۔ اچھا عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت 5 چیزوں کا نام ہے۔ عبادت جس کو کہتے ہیں نا یہ 5 چیزوں میں منحصر ہے۔ اب عبادت نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جس کو ہم اپنی زبان میں عبادات کہتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ نمبر 2 عبادت یہ معاملات شریعت کے مطابق کرنے، اللہ کے حکم کے مطابق کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور ادھر باہر ریڑی پہ کھڑے ہو کے بتا رہا ہوں کہ یہ 1 نمبر کا جو ہے نا وہ کیا ہے؟ سیب ہے، اور بیچ رہا ہوں 6 نمبر کا یا 3 نمبر کا، تو یہ میں گویا کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا دعویٰ کر رہا ہوں ایاک نعبد، میں خاص اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، یہ عبادت نہیں کر رہا ہوں میں، یہ میں دھوکہ دے رہا ہوں۔ نمبر 2 معاملات، نمبر 3 معاشرت، نمبر 3 کیا ہے؟ معاشرت، کہ بھائی میری معاشرت یہ دین کے مطابق ہو، میرا آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہے، جو ہے نا بیہیویئر کیا ہے، آپ کو مجھ سے فائدہ کتنا پہنچ رہا ہے،
کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مجھ سے آپ کو کیا ہو رہا ہے، نقصان پہنچ رہا ہے۔ اگر میں تو ایک جملہ کہتا ہوں جو ہے نا وہ کہ اگر کوئی بندہ حرام سے بچے اور فرائض یہ ادا کرے اور مخلوق خدا کی خدمت اگر نہیں کر سکتا تو کم از کم ان کے ضرر سے اپنے آپ کو کیا کر دے، بچا لے، یہ بندہ جنتی ہے۔ اگر فائدہ نہیں دے سکتا تو کم از کم ان کی ضرر سے اپنے آپ کو کیا کر لے، بچا لے، کسی کو نقصان نہ دے۔ فائدہ نہیں دے سکتے، اچھا فائدے دینے کی مختلف صورتیں ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو لاکھ روپے دے دیں یہ فائدہ ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہر بندے کو اللہ نے اپنی ایک صلاحیت دے دی۔ اچھا بندہ کہتا ہے نا جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ فائدہ دے سکتا ہے، جس کے پاس پیسہ نہ ہو وہ فائدہ نہیں دے سکتا، ایسی بات نہیں ہے۔ ہر بندے میں اللہ نے اپنے حساب سے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہوتی ہے، اور اپنی وہ صلاحیت اپنے دائرہ کار میں وہ کسی کی مدد کر سکتا ہے، اور چاہے وہ پیسہ اگر صلاحیت ہے تو پیسے سے کر سکتا ہے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری کوئی صلاحیت رکھی ہے، کسی چیز کے بنانے کی صلاحیت رکھی ہے، وہ کسی کو چیز بنا کے دے سکتا ہے، اگر بنا کے نہیں دے سکتا تو وہ بنا رہا ہے، اس میں اس کی مدد۔ راستے میں چلتے ہوئے آپ کسی کا ٹائر جو ہے نا وہ کھولا ہوا ہے، آپ اس کا ٹائر اس کے ساتھ تبدیل کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے آپ کو اللہ نے یہ کام دیا ہوا ہے، ہاتھوں کی طاقت سے آپ جو ہے دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے جو عبادات جس کو کہتے ہیں، دوسری چیز ہے کہ آپ کے معاملات ٹھیک ہونے چاہیے، تیسرا یہ ہے کہ آپ کی معاشرت آپ کی کیا ہو، ٹھیک ہونے چاہیے، اگلی چیز ہے آپ کے اخلاقیات اچھے ہو، اخلاق آپ کے اچھے ہو۔ اگر اخلاقیات اچھے نہیں ہیں، اچھا وہ اخلاق ہمارے معاشرے میں اخلاق سمجھا جاتا ہے کہ جو بندہ زیادہ جو ہے نا وہ ہنستا ہے اور لوگوں کو ہنساتا ہے، یعنی مسخرے کو ہم اخلاقی کہتے ہیں، حالانکہ وہ جو ہے نا یہ اخلاق نہیں ہے۔ قرآن تو منع کرتا ہے زیادہ کس سے، ہنسنے سے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ بھائی زیادہ نہ ہنسا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، یہ تو دل کو کیا کرتا ہے، مردہ کرتا ہے۔ اور اگلی چیز ہے کہ جو اسلامی نظام کو ظاہری بات ہے وہ فرد نہیں کر سکتا، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، یہ فرد نہیں کر سکتا، یہ تو ظاہری بات ہے کوئی جو مسلمان جو ہے نا حکومت ہوگی، کوئی اسلام جو ہے نا اسلامی حکومت ہوگی، وہ اس کو کیا کریں گے، وہ یہ ساری چیزیں، تو تب جا کے بندہ یہ جو کہتا ہے نا ایاک نعبد، کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ اچھا اب اگلا، جب بندے نے یہ والی عبادت شروع کر دی نا جن کو میں نے کہہ دیا، تو سب سے پہلا کام ہوگا اس کی مخالفت شروع ہو جائے گی۔ ایاک نعبد، اگر آپ مثلا اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کی کوئی مخالفت نہیں کرتا، لیکن اگر آپ نماز کی دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ جو فریضہ ہے اس کو کر رہے ہیں، اور آپ کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی دنیا میں یہ جو ہے نا یا ہمارے معاشرے میں جو برائیاں ہیں یہ ساری ختم ہو جائے، تو سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ آپ کی کیا ہو جائے گی، مخالفت۔ اسی لیے اس مخالفت کو آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے ایاک نستعین، اللہ تجھ سے ہی کیا کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، اور اس کی مدد کے بغیر یہ پہلا والا کام اچھا استعانت دیکھو، ایاک نعبد پہلے ہے، ایاک نستعین بعد میں ہے، اصل کام ایاک نعبد ہے، ایاک نستعین نہیں ہے۔ عیسائیوں کی طرح، یہودیوں کی طرح، ہندوؤں کی طرح ان کے مذاہب کا زیادہ دار و مدار نستعین پر ہے، یا اللہ یہ بھی دے دو، مسیح یسوع مسیح یہ بھی دے دو، یسوع مسیح یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو۔ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، ہمارے ہاں اصل عبادت ہے، اصل کیا ہے، عبادت ہے۔ استعانت اور اللہ سے مدد جو مانگی جاتی ہے وہ عبادت کے ضمن میں ہے، اور ان کے ہاں اصل مانگنا ہے۔ عبادت اگر ہو گئی تو ہو گئی، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے کیا کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں۔ انشاءاللہ باقی بات اس پہ کل کریں گے آخر تک۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آمین، حمد الشاکرین۔